اللہ نے سارے نبیوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے برتر، سب سے خوبصورت جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی کو پیدا فرمایا اور سارے عالم کے انسانوں کے لیے نبی کا اعلان فرمایا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اب میں تم ساری دنیا کا رسول بن کے آیا ہوں۔ آپ کا ظاہر بھی اتنا خوبصورت اور آپ کی زندگی بھی خوبصورت۔ میں آپ کو اللہ کے نبی کا حلیہ بتا دوں۔ آپ تشریف لے جا رہے ہیں مکہ چھوڑ کے مدینہ، راستے میں بھوک لگی، رابط ایک خیمہ دیکھا، وہاں ایک بوڑھی عورت بیٹھی۔ آپ نے ان سے کہا ماں جی کچھ کھانے کو ملے گا، پیسے دیں گے؟ اس نے کہا بیٹا بارش نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہے، قحط ہے، کھانے کو بھی نہیں ہے، پینے کو بھی نہیں ہے۔ تو ایک بکری کھڑی تھی بالکل کمزور، اس کے جسم پر صرف کھال۔ آپ نے کہا اس بکری کا دودھ نکال لوں؟ وہ کہنے لگی دیکھ تو رہے ہو اس کے جسم پر تو سوائے کھال کر ہے کچھ نہیں، کہاں سے نکالو گے؟ آپ مجھے اجازت دو۔ اب چونکہ ایک عجیب سا واقعہ ہو رہا ہے کہ ایک ایسی بکری سے دودھ نکالنے کی بات ہو رہی ہے جو چل بھی نہیں سکتی، تو بڑی آپ کو ایسے غور سے دیکھنے لگی کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے جو اس مری ہوئی بکری سے دودھ نکالنا چاہتا ہے؟ غور سے دیکھ رہی، تو آپ آنکھوں میں سما گئے۔ پھر اس نے اس کو بیان کیا، آپ نے اس بکری کے تھنوں کو پکڑا تو لٹک کے نیچے آ دودھ سے بھر کے، تو اپنے بڑے برتن میں دودھ نکالا، اپنے تینوں ساتھیوں کو پلایا، خود بھی پیا، پھر دوبارہ دودھ نکال کے برتن پورا بھر کے اس بڑھیا کو دیا اور آپ چلے۔ شام کو اس کا خامد آیا ابو معبد، انہیں کہا ام معبد یہ دودھ کہاں سے؟ کہ اس بکری کا پاگل ہے، تو چل نہیں سکتی، اس وقت تمہیں دودھ کہاں سے آ گیا؟ ایک نوجوان آیا تھا، اس کے ہاتھوں میں کوئی تاثیر تھی، جادو تھا، اس سے یہ دودھ نکلا ہے۔ وہ کہنے لگا انہیں عقیلی، بتاؤ وہ کیسا تھا؟ شاید آپ نے کبھی سنا نہ ہو اپنے نبی کا، مجھے میں بتانا چاہوں ہمارے نبی کیسے تھے۔ رأيت رجلا ظاهر الوضاء أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه تجد ولم تدرك به سعلة وصيم قصيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في صوته سحل في لحيته كثافة في عنقه سفع أكحل أحور أزج أخرا إن صمت فعليه الوقار وإن تكلم فسماه وعلاه البهاء أجمله وأبهاه من بعيد وأحسنه وأحلاه من قريب كأن منطقه خرزات نخل يتحدرن فصل لا هزر ولا نزر لم تقتحم عين من قصر ولا تشنه من طول ربعة اندر ثلاثة غصن بين غصنين۔ یا اماں الفاظ بول گئی، آج تک عالم تھک گیا ترجمہ کرتے ہوئے، کہنے لگی میں تمہیں کیا بتاؤں، میں نے ایک شخص دیکھا، مجھے لگا جیسے چودھری کا چاند ہی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا، ظاہر الوضاء ابلج الوجه، چمکتا چہرہ۔ ایک اور حدیث کے ساتھ جمع کر لیتا ہوں۔ عظیم الہامہ، خوبصورت سر، بڑا شدید و سواد الشعر، سیاہ کا لباس۔ عظیم الہامہ، سر خوبصورت گولائی، واسع الجبین، کھلا ماتھا، ازہر اللون، کلیوں جیسا خوبصورت رنگ چمکتا ہوا۔ پھول میں چمک تھوڑی ہو جاتی، کلی میں زیادہ ہوتی، کلیوں جیسا رنگ چمکتا ہوا۔ ازج الحواجب، یہ بڑے خوبصورت آج کل کیسے یہ پر پینسلیں لگا کے بیچاریاں یہاں تک لے جاتی ہیں، اور پھر پینسل کا رنگ اتر جاتا ہے، پھر اندر سے وہی عجیب و غریب نظر آنے لگتا ہے۔ تو میرے نبی کی اللہ نے ایسے خود بنا دی، ایسے پورے چلتی ہوئی یہاں تک آتی، من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے، یہاں یہ جگہ خالی، جن کے ہوتے ہیں وہ بیچاری یہاں سے نکال ہائے بھی کرتے ہیں، نکال بھی نہیں، من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے۔ بینما عرق یدرہ الغضب، یہاں ایک وین تھی، وین
جب آپ کو غصہ آتا تھا تو آپ غصے کو برداشت کرتے تھے, نکالتے نہیں, برداشت کرتے. تو وہ یہاں ایسے 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 حرکت کرنا شروع کر دیتے. تو اس سے پتہ چلتا تھا کہ اللہ کے نبی غصے میں بیٹھے. فی عینیہ داعج, آنکھ بڑی خوبصورت, موٹی, سیاہ اشکل, لمبی, اہدب, یہ بال بڑے لمبے, اکحل, بغیر سرمہ کے سرمہ لگا ہوا, انجل, ابرج, اہدب, احوج, ادعج, اکحل. یہ سب نام میرے نبی کی آنکھوں کے ہیں کہ اللہ نے ایسی خوبصورت آنکھ کائنات میں اور کسی کو نہیں. حسین آنکھ, اس میں باریک سرخ دھاریاں, سیاہی سیاہ, سفیدی سفید تھی. جب آپ آنکھ اٹھا کے کسی کو دیکھتے تھے کوئی آپ کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا, سب ایسے ہو جاتے. اس لیے میرے نبی یوں نہیں دیکھتے تھے, ایسے دیکھتے. جل نظرہ الملاحظہ, ایسے جب کبھی آنکھ اٹھتی تھی تو سب آپ کے سامنے یوں ہو جاتے تھے, کوئی آپ کے چہرے پہ نظر نہیں ڈال سکتا. اشفارہ وطف, خوبصورت خوبصورت بال. اخنل عرنین, ناک تھوڑا سا یہاں سے اٹھا ہوا, یہاں سے باروئی. لہو نور یعلوہ, یہاں نور نظر آتا تھا, چمکتا ہوا چمکتا ہوا. ولیع الفم, ہونٹ بڑے خوبصورت, کھلے ہوئے, کھلے ہوئے اور چوڑے منہ کے ساتھ. اشنب براق الثنایا مفلج الاسنان, دانت ایسے گدائی میں خوبصورت چمکتے ہوئے. جب کبھی آپ مسکراتے آپ کے دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا ہوا نظر آیا کرتا تھا. ایسے حسین دانت تھے ہمارے نبی کے, یہ دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا ہوا نظر آتا تھا. یہ چار دانتوں میں تھوڑا فاصلہ تھا, باریک کا فاصلہ تھا, اس میں سے ایسے روشنیاں نکلتی تھی آپ کی مسکراہٹ کے دوران. سہل الخدین, یہ گال آپ کے نا ایسے نیچے کمزور ہوں, نہ ایسے ابھرے ہوئے, نہ ایسے ابھرے ہوئے کہ برے نظر آئیں. کف اللحیہ, داڑھی بڑی خوبصورت گھنی نیم گھنگریالے, اور داڑھی میں سر میں 14 سفید بال تھے اور ایک روایت میں 20 سفید بال. اور کانا عنقہ جید دنیا, اور آپ کی یہ گردن مبارک سراہی کی طرح لمبی اور خوبصورت گولائی میں جیسے کسی نے کھڑ کے آپ کی گردن کو بنایا ہوا ہو. اور آواز میں جادو, فی صوتہ سحل, آواز میں جادو, آواز میں کشش, آواز میں گرفت. طفیل بن عامر ایک بڑے عرب سردار ہیں, وہ مکے میں آئے. لوگوں نے کہا ایک جادوگر ہے جس کو سناتا ہے اس کا ہو جاتا ہے, تم اس کی نہ سننا. انہیں ڈر کے اپنے کان میں روئی ڈالی کہ میں سن گئی. طواف کر رہے تھے, آپ پہ نظر پڑی, آپ نماز پڑھ رہے تھے, ایک طرف کھڑے ہوئے, تو نظر پڑی تو کھنچ گیا دل. تو کہنے کہ من ہوا, یہ کون ہے؟ تو مکے والوں نے کہا ہوا یہ وہی جادوگر ہے, وہی جادوگر ہے. تو طفیل کہنے کہ میری جی میں آیا. تو اتنا بڑا سمجھدار آدمی ہے, یہ اتنا خوبصورت انسان, میرے خیال میں جادوگر نہیں ہو سکتا. میں اس کی سنتا ہوں, اگر اچھی بات ہوگی تو لے لوں گا, غلط ہوگی چھوڑ دوں گا. تو طواف پورا کر کے آپ کے پاس آ کے بیٹھ, آپ نے سلام پھیرا. تو طفیل کہنے لگا ما تقول یا محمد, کیا کہتے ہو محمد, کچھ سناؤ. تو آپ نے چند جملے بولے, ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له. تو وہ تڑپ گئے. میرے آپ کے لیے کوئی کشش نہیں ان کلمات میں ترجمہ بھی کر دوں تو کوئی کشش نہیں. لیکن وہ عرب سمجھنے والے, وہ کہنے لگا اعد فقد بلغنا قاموس البحر, ذرا دوبارہ سنانا, تیرے ایک جملے نے 7 سمندر کا پانی پی لیا ہے. تو آپ نے دوبارہ سنایا, ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له. تو کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھا دے, مجھے کلمہ پڑھا دے. آواز میں ایک کشش تھی, جو سنتا تھا وہ کھنچ جاتا تھا, خوبصورت آواز. وعید ما بین المنکبین, چوڑی چھاتی, کھلی چھاتی. عریض الصدر, چوڑا سینہ. سواء البطن والصدر, سینہ اور پیڑ برابر. میں معذرت سے کہتا ہوں, کتنے خواتین بھی مرد بھی, آپ سجے پاسے پیڑ کھبے پاسے, آپ کھبے پاسے پیڑ کھبے پاسے, آپ سجے پاسے. دیکھیں وہ ادھر ہو تو پیٹ ادھر ہو جاتا ہے, ادھر ہو تو پیٹ ادھر ہو جاتا ہے. جب ہنستے میں پیٹ کرتا ہے, زبان سے نہیں, وہ پیٹ سے ہنستے گڑ 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 گڑ. میرے اللہ کو انتہائی ناپسند ہے, موٹا چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو. اور مولوی موٹا تو سب سے برا لگتا ہے. بھائی احتیاط سے کھاؤ,
اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، اللہ نے کسی کام کے لیے پیدا کیا ہے. تو کھانے پینے کا وقت اللہ نے آگے رکھ دیا ہے، خوب ڈٹ کے کھا لیں، حلال بھی کھاؤ احتیاط سے بھی کھاؤ، کلو واشربوا ولا تسرفوا. اور اللہ تعالیٰ نے کھانے کا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، اللہ نے اعلیٰ ترین غذا کی قسم اٹھائی اور اس میں ذائقہ نہیں دیکھا، نہ انجیر کا ذائقہ ہوتا ہے اتنا اچھا اور زیتون تو ویسے ہی کڑوا ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ سموسے پکوڑے کی قسم نکال سکتا تھا، مجھے سموسے کی قسم، مجھے پکوڑے کی قسم. تو اللہ نے ہمیں کھانے کا طریقہ بتایا کہ اپنی یہ بھوکے نہ کرو، بھوکے 50 چیزیں پلیٹ میں ڈالنی ہیں اور بس لگے ہیں جانوروں کی طرح کھاتے ہی جا رہے ہیں، کھاتے ہی جا رہے ہیں، کھاتے ہی. میرے نبی سے ایک وقت میں ایک سالن کھاتے تھے، ایک دو کبھی نہیں کھاتے. اور زندگی بھر میرے نبی نے باسی کھانا نہیں کھایا، صبح کا پکا شام نہیں کھایا، شام کا پکا صبح نہیں کھایا. صرف ایک دفعہ حج کے موقع پر ام ہانی حضرت علی کی بہن مکہ میں، ان کے گھر باسی روٹی کے 2-4 لقمے لیے، ورنہ صبح کا پکا ہوا شام نہیں کھاتے تھے، یا تازہ یا فاقہ. تمہاری طرح نہیں 8 دن کا پکا کے فریج اینڈ ٹھوک دیتا ہوں، کٹی رکھو کے کھا دیا. یہ بھی کچھ 8 دن کا پکا کے کٹھا ہی ٹھوک دیا اندر. اب نکال کے بیگم اپنے ٹائم پہ گرم کر کے کھا رہے، میاں صاحب اپنے ٹائم پہ گرم کر کے کھا رہے ہیں. اب بھائی برتن صاف کی جاتے ہیں، اب بھائی کینیڈا پتہ نہیں کیا پڑا کینیڈا. میں انگلینڈ گیا تو میرے بڑے اچھے دوست ہیں، وہ کہنے کے مولانا میں نئی گاڑی لائے ہوں، آپ کو اس میں لٹھانا ہے. اچھا کتنے کی؟ کہنے کا 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی ہے. 2.5 لاکھ پاؤنڈ. میں نے کہا اس کا ڈرائیور کون ہے؟ تاکہ ڈرائیور تو ہم خود ہی ہوتے ہیں. میں نے کہا پھر ہماری سزوکی اچھی ہے جس وقت ڈرائیور رکھا ہوتا ہے، صاف بھی کرتا ہے بٹھاتا بھی ہے. اور تم اچھے 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی گاڑی بھی ہے، ٹائر بھی خود دھو رہے ہو اور اس کے میٹ بھی خود صاف کر رہے ہو نکال کے. ابھی بیگم نے برتن بھی تم سے صاف کروانے ہیں، وہ الگ سے کام ہے. میرے نبی سوا البتن وسط، میرے نبی کا سینہ اور پیٹ برابر سب دم تھا، بالکل ایسے سیدھا تھا. اور کبھی زندگی بھر پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. صبح کھایا شام نہیں کھایا، شام کھایا صبح نہیں کھایا، چند جب کھایا تو چند لقمے. دقیق المسربہ، یہاں بالوں کا تار تھا جو ناک پہ آ کے ختم ہوتا تھا، باقی سارا جسم انور المتجرد، چمکتا ہوا جسم، چمکتا ہوا. رہبر راہا، یہ پھیلی کشادہ، شسن الکفین والقدمین، یہ جگہ اور پاؤں کی یہ جگہ، اس پر گوشت خوبصورت مسیح القدمین، اس طرح کا کہ یہ رگیں نظر نہیں آتی. اور جو حصہ آپ کا کپڑوں سے باہر نظر آتا وہ نور چمکتا نظر آتا تھا. اور زال قلع، اب پورا قدم اور یقارب الخطا، قدم چھوٹا چال میں تیزی، ایسے لمبے قدم نہیں اٹھاتے تھے، چھوٹا قدم لیکن اس میں تیزی بہت. یمشی تکفین، ذرا کندھے چھکا کے چلتے تھے، اکڑ کے زندگی بھر نہیں چلے. تھوڑی گردن بھی جھک گئی، تھوڑے کندھے بھی جھکے ہوئے، اور عاجزی. اور ہمیشہ سلام میں پہل فرماتے تھے، جس کو بھی ملتے تھے سلام میں پہل ہوتی تھی. اور اتنے عالی اخلاق سے کبھی کسی کو یوں کر کے نہیں بلایا، ہمیشہ یوں کر کے اشارہ کر کے، پورے ہاتھ کا اشارہ کر کے. اور جب کبھی آپ کو دائیں بائیں سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ تو اب یوں نہیں کرتے. اور میں یوں پڑھا، مجھے فوزان کہتا ہے مولانا صاحب تو میں اتنا ہی کروں گا. جی فرمائیں گے کیا کروں. کوئی ادھر سے ہوگا تو میں کہوں گا ہاں جی بولو کیا کہنا ہے. اور اپنے نبی کے اخلاق دیکھو، یہاں سے کسی نے آپ کو بولا یا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، آپ یوں کرتے تھے، پورا اس کو سینہ دیتے تھے. تو ادھر سے بولا تھا یا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، آپ پورا ایسے مڑتے رہے تب کہتے تھے پورا سینہ دیتے تھے اس کو. اور پھر میں کہتا آپ سے بات کریں تو آپ یوں ہو جاتے، آپ سے بات کرنی آپ یوں ہو جاتے، جب تک وہ بات ختم نہیں کرتا تھا. اور جب کسی کی
بات سنتے تھے تو بالکل اس کو چہرہ دیتے تھے.